اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. مگر ابھی جو زمانہ جاہلیت کے رسومات تھے، زمانہ جاہلیت کے جو خرافاتیں تھی، ابھی مکے کے اندر موجود تھی. اور بلکہ یہاں تک تھا کہ کفار مکہ حج کرتے تھے تو اپنے جسم میں ایک بھی کپڑا نہیں رکھتے تھے. کفار مکہ حج کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے جسم کرتے تھے، برہنہ جسم، چاہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دن رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، دن رات ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے، گناہ والے کپڑوں سے پاک و صاف ہو کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے. اس طرح بالکل جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے آیا تھا، ابھی اس کا کوئی گناہ نہیں، اس طرح ہو کر کے بے لباس ہو کر کے برہنہ ہو کر کے طواف کریں گے تو ہم حج کو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی خباثت، اتنی بڑی خباثت، اتنی بڑی خباثت. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری رسومات ابھی جاری اور ساری تھی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے چند ماہ بعد. اس سے قبل 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. 9 ہجری میں امیر الحجاج سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے آپ نے روانہ کیا مکہ کی طرف تاکہ کعبۃ اللہ کا حج کیا جائے، فریضہ حج ادا کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ اعلان بھی جاری کروا دیا کہ یہ اعلان کر دینا کہ اس سال کے بعد اس کعبۃ اللہ کے اندر کسی بھی مشرک کو، کسی بھی کافر کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ ننگا طواف کرے، یا نہ کسی کو یہ اجازت ہوگی کہ جو زمانہ جاہلیت کے مشرکانہ اور خرافاتانہ جو خرافاتیں اور جو رسومات باطلہ تھی اس کی یہاں قطعاً اجازت ہوگی، ہرگز نہیں. لہذا یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا. جب تمام خرافات اور رسومات سے کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا گیا، اس کے بعد سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے عمرہ کیا تھا، اور جب آپ نے حج کیا تو حج کے دوران صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حج کے طریقے سکھلائے. حج کے ایک طریقے جو صحیح تھے آپ نے سکھلا دیا، اور پھر یہ دنیا کو پیغام دیا کہ حج کا جو طریقہ ہے اب یہی مرتے دب تک اور قیامت کے صبح تک رہے گا، اور اس طریقے سے ذرہ برابر عدولی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری عمر میں حج کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں حج کیا. یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا. ورنہ عام مسلمانوں کے لیے یہ نہیں، بلکہ عام مسلمان اگر 17 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا، 19 سال کا اگر لڑکا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا بیاہ نہیں ہوا، مگر وہ عاقل و بالغ ہے، وہ مومن مسلمان ہے، اور اگر وہ جائیداد میں، پراپرٹی میں، مال میں، اگر وراثت میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اب اس پر حج فرض ہو گیا، کئی لاکھ کا وہ مالک ہو گیا، کروڑوں کا مالک ہو گیا. اب یہ اس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ اب اس کی شادی ہوگی، بچہ ہوگا، بچے کی شادی ہوگی، بچے کا بیاہ ہوگا، اس کے بعد یہ جوانی جب ڈھلنے لگے گی تب حج کرے گا. نہیں، بلکہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر 17، 18، 16 سال کا بھی لڑکا ہے، اگر اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا تو اب اس پر حج فرض ہے. اگر وراثت میں بھی باپ مر گیا، باپ کے مال کا مالک وہ ہوا، اب اس پر حج فرض ہو گیا. شریعت یہ ہے. پتہ نہیں کہاں زندگی بھر جو ہے رسوائیاں ڈھونڈتے رہتا اور انتظار کرتے رہتا. نہ جانے لوگوں کے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سماج میں حج فرض ہو جاتا ہے اور یہاں دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر کہ ابھی یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بہرحال وہ سب بہانے نہیں چلیں گے. حج مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور حج کے اندر جو لذت ہے، جو مزہ ہے، خدا کی قسم وہی جانے جس نے وہ دیکھا ہے، جس نے وہ مزے لیا ہے. بہرحال اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام